دو محرم ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں. کندھا نکالنا 7 چکروں میں ہوگا. پان وغیرہ نسوار کھانا منع ہے. ایک آدمی اپنے ملک سے عمرے کے لیے آیا, میقات میں احرام نہیں باندھا تو عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے. میرا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی. بیٹی کے لیے 1 بکری, بیٹے کے لیے 2 بکرے عقیقے کے لیے. میں حج کر رہا تھا, پیدل چلنے کی وجہ سے دونوں ٹانگیں رگڑ کھاتی نہیں تو خون نکل آیا. کوئی بات نہیں. نہر زبیدہ کا پانی تو مکے تک ہی آیا تھا, مینا تک کیوں آیا تھا؟ یہاں نہر زبیدہ کا باقاعدہ پانی تھا. رکوع اور سجدے میں سبحان رب العظیم حمدہ, سبحان رب الاعلیٰ بحمدہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن سنت یہی ہے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ. حضور نے یہی فرمایا کہ جب یہ آیت اتری نا سبح باسم ربک العظیم, حضور نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم, اس کو رکوع میں پڑھا کرو. اور جب آیت اتری سبح اسم ربک الاعلیٰ, حضور نے اجعلوها فی سجودکم, اس میں سجدے میں پڑھا کرو. میں یہ کام کرتا ہوں مکے میں, مجھے کسی نے کبوتر کے لیے دانے دیے تھے, میں نے کھا لیے. اچھا کیا, کبوتر کھاتا تم تو بندے ہو. احرام کی حالت میں نماز کے دوران میں سر نہیں ڈھکنا چاہیے. احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. صلاۃ تسبیح کے بڑے فائدے ہیں. اگر میں نے احرام اتار دیا, کپڑے پہن لیے, حلق میں نے 4 گھنٹے کے بعد کرایا تو دم پڑ گئی. اگر طواف کے 2-3 چکر کے بعد نماز کھڑی ہو گئی, نماز پڑھ کے وہیں سے شروع کر دیں. عصر کے بعد طواف مکمل ہو جائے تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. حدود حرم سے باہر جانے سے عمرہ ضروری نہیں, میقات کے باہر جانے سے ضروری ہے. جیسے طائف جائے گا تو اب ضروری ہے. مسجد عائشہ جائیں زیارت کے لیے, کوئی عمرہ ضروری نہیں. مونچھوں پر اس طرح نہ پھیریں, مونچھیں کٹانے کا حکم ہے, منڈانے کا نہیں ہے. اعف اللحا وقص الشوارب. ہم نے دوپٹہ خریدا, ابھی پیسے نہیں دیے تھے, وہ بھاگ گئے بیچارے, تو خیرات کر دو. بیوی کے بھی میاں پر حقوق ہیں کہ اس کا خرچہ, نان, نفقہ, عزت کی حفاظت, حقوق زوجیت ادا کرے. بیوی کی جائیداد میں شوہر کا کوئی حق نہیں ہوتا, مرنے کے بعد البتہ ہوگا. میں اسکول کی ٹیچر ہوں, بیوہ ہوں, میری عدت کے درمیان اگر اسکول نہ جاؤ نکال دیں گے, مجبوری ہے تو بس جائیں, اور کیا کر سکتے ہیں. جدے جانے سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے. بہرحال تیمم, اگر بوڑھی عورت ہے, سردی لگتی ہے تو گرم پانی سے وضو کرایا کرو. ہوٹل کے کمرے میں حرم کی اذان جماعت کی آواز آتی, وہاں نماز نہیں ہوتی جب تک صفیں نظر نہ آئیں. عمرے کے علاوہ کسی اور طواف میں نامہ استلام نہیں ہوتا. اپنی جوتیاں حرم میں گم ہو جائیں تو اس کے بعد دوسروں کی نہ اٹھائیں, اپنی جوتی کو باندھ کے ساتھ رکھیں. زمزم کے پانی سے چائے بنا سکتے ہیں, ہاں بنا سکتے ہیں. زمزم گھر میں جا کے دوسرا پانی ملائیں, بہتر تو ہے نہ ملائیں, خالص دے لوگوں کو. ایک آدمی نے زمین خریدی اور اس میں ایک پلادہ کھڑا کیا, تو اب جو کرایہ آئے گا, آمدنی آئے گی, اس کی زکوٰۃ دے گا. زکوٰۃ کی رقم سے راستہ وغیرہ نہیں بنا سکتے, وہ غریبوں کو دینی چاہیے. نماز تراویح میں امام کے پیچھے قرآن پکڑ کے سنتے رہیں, جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے, ایسے کان سے سنتے رہو بس. عورتیں بھی علماء کے بیان سن سکتی ہیں, ٹیلی ویژن پہ ہاں سن سکتی ہیں. آدمی نفلی طواف کر رہا تھا, 4 چکر ہو گئے, نماز کھڑی ہو گئی, نماز کے بعد وہیں سے شروع کرے جہاں چھوڑا ہے. اگر عورت کی ماہواری ہے, مدینے میں
بعد میں مکے آئی تو صاف وہاں سے نیت کر کے آئی عمرے کی یا نہیں کی؟ نہیں کی ہے تو آپ مسجد عائشہ سے عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے۔ حنفی شافعی مالکی 4 مذاہب یعنی 4 راستے ہیں جو سب کو کعبے میں لے آتے ہیں۔ جیسے اب دیکھیں نا یہاں کتنے دروازے ہیں حرم کے، لیکن سب کدھر آ رہے ہیں؟ کعبے میں، تو اس لیے کوئی منع نہیں۔ اگر عمرہ ادا کیا، صفا مروہ کے آخری چکر میں وضو ٹوٹ گیا، کوئی بات نہیں۔ آخری مہینہ ہے، اللہ پاک آپ کو اولاد صالح دے اور آپ کی ولادت جو ہے وہ بھی طبیعی ہو اور آسانی سے ہو۔ اگر ہم مسجد عائشہ سے 1 کے بجائے روزانہ 2 عمرے کر سکتے ہیں، لیکن ہر دفعہ سر پہ اسرا پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ طواف کرتے ہوئے حتیم میں نفل نہیں پڑھ سکتے۔ ایک شخص نے مکے سے عمرہ کرنے کے بعد، حلق کروانے کے بعد، مدینے سے آنے کے بعد عمرہ کرتا ہے، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ علماء اہل حدیث ائمہ 4 پر اعتبار نہیں کرتے، چلو امام بخاری پر تو کرتے ہیں نا، ائمہ 4 پہ نہ کریں، امام بخاری تو وہ تو خود امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے، تو جب شاگرد پر عقیدہ ہے استاد پر نہیں ہے۔ سجدہ صاحب یہ ہوتا ہے کہ غلطی نماز میں ہو جائے تو سجدہ کرے۔ میرے بیویاں بچے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کی ہمشیرہ کی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پاکستان میں ایسے شیعہ نہیں ہیں جو سیدنا ابو بکر اور ام المومنین کو جو نہیں مانتے وہ کافر ہیں۔ اللہ پاک آپ کے بیٹے کو اچھی نوکری عطا فرمائے۔ حضرت توسی رحمۃ اللہ علیہ انشاءاللہ جنت میں ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ بچے کی پیدائش سے کچھ دن پہلے سسرال والے میکے بھیج دیتے ہیں تاکہ خرچہ جو ہے وہ میکے والے اٹھائیں، یہ ان کی زیادتی ہے۔ بہرحال عورت اپنے بچے بند نہ کرے، بھیج دیتے ہیں، ماں باپ کے پاس چلی جائے، کوئی بات نہیں۔ میرے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، دلچسپی نہیں لیتے، تو ان کے لیے بھی آپ 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں۔ منافع کی چیز جو ہے نا، منافع اتنا ہو جتنا لا ضرر ولا ضرار، جس میں نہ تمہیں نقصان ہو نہ لینے والے کو نقصان ہو۔ نشے کی حالت میں طلاق ہو جاتی، اگر اس کو پتہ ہی نہیں پھر کیسے ہوگی، لیکن اگر لفظ طلاق کا اس کو پتہ ہے، اس کا معنی نشہ نہیں ہے اس کو، اگر نشہ ہوتا تو عربی کا لفظ کیسے آ گیا اس کو؟ پہلے طلاق دیتے ہیں پھر بہانے بناتے ہیں۔